السلام علیکم، باران رحمت میں آپ کو خوش آمدید. میں ہوں آپ کو میزبان زید فرحان علی وارث. سب وقت ہوا ہے کچن کا. جہاں مامتا وہاں ڈالڈا، یعنی جہاں کچن وہاں ڈالڈا. بناسپتی اور ڈالڈا کوکنگ آئل ہوتا ہے اور قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ جامع شیری جو کہ ہر دسترخوان پر رونق رمضان کی دوبالا کر دیتا ہے. ہڈیوں میں طاقت کی ضرورت ہو تو دودھ کا استعمال کرنا ضروری ہے، اور دودھ کے استعمال کی بات ہو تو آل پرس کا استعمال بہت ضروری ہے. وائٹامن سی ہماری قوت مدافعت کو مضبوط بناتا ہے، جیسے کہ ٹینک وائٹامن سی سے بھرپور ہے، انرجی سے بھرپور ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری شیف ایلسا قاضی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ کیسے؟ بس بالکل ٹھیک الحمدللہ. آپ کو آج 16واں روزہ ہے اور آپ کو میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کافی کچھ پہلے تیار کر چکی ہیں. اس کے بارے میں ذرا بتائیں کہ اس کی وجہ کیا ہے اتنی جلدی جلدی آپ نے ساری چیزیں تیار کرنا؟ جی بالکل، وقت ہمارا سحری کا بڑا کم ہوتا ہے، تو میں اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے سوچا کچھ پریپریشنز ہم پہلے کر لیں. اسی طرح گھر میں بھی ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس ٹائم کم ہوتا ہے تو ہم پہلے سے پریپیئر کر لیتے چیزیں. اور یہ چیزیں وہ ہیں جو آپ ایزیلی اگر آپ بتائیں گی تو پتہ چل جائے گا. بتا دیتی ہوں. ہوں. انگریڈینٹس بتا دیجیے. اگر میں اس کو بعد میں بھی اگر بتاؤں تو اتنا آسانی سے آپ کو سمجھ آ جائے، کوئی مشکل بات تو ہے کیا ریسیپی آج ہے میری پوٹیٹو بالز بنائے. پوٹیٹو بالز پوٹیٹو بالز بنانے جا رہی ہوں میں. آپ چاہیں تو اس کو ویریشن کر سکتے ہیں، تھوڑی بہت چکن کے ساتھ کر سکتے ہیں، آپ اس کو چیز کے ساتھ میش کر سکتے ہیں. تو میں نے آلو بوائل لیے ہیں، آلو میش کر لیں آپ اس کو. پھر اس کے اندر یہ کچھ چیزیں آپ اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں. میں نے اس کے اندر دھنیا فائن چاپ ایڈ کیا ہے، فائن چاپ پیاز ایڈ کی ہے، اور کالی مرچیں، نمک اور ہری مرچیں فائن چاپ. اور اس کے ساتھ اس کی جو کوٹنگ ہوگی وہ 3 طریقوں سے ہوگی. اس سے پہلے میں آپ کو یہ کوٹنگ بتا، آپ میری تھوڑی سی مدد کرتے ہیں. آپ سب انڈا پھینک دیں مجھے جب تک میں آپ کو بتاتی چلوں ساتھ ساتھ. اب آپ اس طرح کے اس کے بالز بنا لیں ان سب چیزوں کو مکس کرتے. آپ چاہیں تو لال مرچی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ میں نے ابھی نہیں کیا، وہ آپ کی پوری چوائس ہے. اب اس کی کوٹنگ اس طرح سے ہوگی کہ میدا، بریڈ کرمز اور انڈا. بریڈ کرمز اگر میں نے بتایا کہ آپ کے پاس بریڈ کرمز گھر پہ موجود نہ ہو تو آپ گھر میں کوئی بچی ہوئی ڈبل روٹی ہوتی ہے اس کا چورا بھی کر سکتے ہیں. ضروری نہیں آپ بازار سے کوئی فریش خریدیں تو آپ اس سے بھی کر سکتے ہیں. سب سے پہلے اس کی کوٹنگ ہم میدے میں کر دیں گے. بڑے آسان سے ہیں اور یہ بہت اچھے لگتے ہیں. آپ جب اس کو کھاتے ہیں انجوائے کرتے ہیں. ایون بچے بھی بڑے زیادہ اس کو پسند کرتے ہیں، بڑے بھی کھا رہے ہوتے ہیں. اور آپ چاہیں تو اس کو افطار میں بھی کھا سکتے ہیں، اس کو آپ سحری میں بھی کھا سکتے ہیں. اب انڈا، بہت شکریہ آپ کا. اب یہ کچھ گر چکا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کچن میں ایسے کام تو ہوتے ہی رہتے ہیں. انڈے کی بھی کوٹنگ ہوگی؟ جی بالکل، انڈے کی سیکنڈ کوٹنگ. پہلی کوٹنگ ہماری ہوتی ہے میدے کی، میدے میں ہم اس کو ڈالتے ہیں. پھر اس کی ہم اس کو انڈے میں کوٹ کرتے ہیں. اس کے بعد ہم کرتے ہیں اتنا زیادہ بھی انڈا نہ لگا ہو کہ بالکل یہ بہت سوگی سا ہو جائے. پھر اس کا جو بیسن؟ جی نہیں، یہ بریڈ کرمز ہیں، یہ میدا ہے. جی اچھا. میدا، بریڈ کرمز اور انڈا اس طرح آپ کوٹ کریں. اور میں نے اپنا ٹائم بچانے کے لیے جیسے زنگر ٹائپ کا صاحب بنا. جی بالکل، اس کا ہے نا وہ بالکل ایک دم کرسپی سا لک آئے، اس لیے ہم اس کو اس پہ کرتے ہیں. بالکل صحیح ہے. کرمز بھی لگاتے ہیں اور کرمز سے لک بھی بڑا اچھا آتا ہے، کھانے کو دل کرتا ہے، بڑا ٹیمپٹنگ سا لگتا ہے. اچھا، یہ فرائی پین تھوڑا سا پیچھے کر لیے گا تاکہ یہ دھواں. ٹھیک ہے. اب میں نے ٹائم بچانے کے پہلے سے آئل اس میں گرم کر لیا ہے فرائی پین میں. ڈالڈا کوکنگ آئل کا استعمال کیا. اب اس طرح سے میں آپ کو کچھ وقت چونکہ کم ہے تو میں آپ کو 2-3 کر کے دکھا دیتی ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے. اور بہت آسان سی ریسیپی ہے، میرے خیال سے آپ بھی یہ بنا سکتے، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے اس میں. جی اچھا، میں آپ اتنے اس کو فرائی کریں، میں علماء کرام سے گفتگو کر لوں. ٹھیک ہے السلام، بہت شکریہ. السلام علیکم سر. مولانا عابد رضوی صاحب اور جواد عابدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمارا آج کا موضوع چل رہا ہے اخلاقیات کے حوالے سے بھی، اور تو اس حوالے سے کچھ روشنی ڈالیے گا مولانا عابد رضوی صاحب، اور کچھ باتیں اسی سے ریلیٹ امجد صابری صاحب کی جیسے شہادت ہوئی اور ان کا جو اخلاق تھا آپ سب جانتے ہیں، اس حوالے سے بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. اور ظاہر ہے یہ سارا آپ بہترین انداز سے ذکر کر سکتے ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے خود اخلاق کیسے تھے، اور ہم اب اپنی زندگی پر کیسے اس کو عملی طور پر اپنا سکتے ہیں. کیونکہ بہت سارے لوگ تو یہ کہتے ہیں نا کہ بھائی وہ تو رسول تھے، وہ کر سکتے تھے، ہم کیا کریں. تو اس پہ ذرا روشنی ڈالیے، یہ ذرا غلط فہمیاں دور ہوں. کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا وہ ہمارے لیے کیا کہ تم نے یہ کرنا ہے. بے شک. بسم اللہ عابد رضوی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید.
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم او کما قال اللہ تعالی فی مقام آخر وانک لعلی خلق عظیم۔ حسن اخلاق کی جب بات آتی ہے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو عبادت کے طریقے سکھائے جائیں اور ان کے اخلاق و کردار کو سنوارا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا اس کی تو خود رب ذوالجلال نے اپنے پاک کلام میں تعریف اس انداز سے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے عظیم منصب پر فائز ہیں، سب سے بلند درجے پر۔ یعنی ہر وہ شے جسے حسن خلق کہا جا سکتا ہے، جو حسن اخلاق والی بات ہو سکتی ہے، وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں موجود، بلکہ اس کا منبع و سرچشمہ وہ عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اور اخلاق میں مومن کی جو خصوصیات جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ سے ہمیں لینے کی ضرورت ہے، اور آج جس طرح امجد صابری بھائی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی آپ نے برسی کے حوالے سے بات کی، اگر ان کو بھی ہم لیں تو میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جود و سخا، لوگوں کو عطا کرنا، یہ اس نے اخلاق میں سے ہے۔ دوسرے کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دینا یا دوسروں کے کام آنا، جس طرح کے ان حالات میں اس کی بہت ضرورت ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب بھی کوئی مال آتا، آپ نے کبھی اسے جمع نہیں فرمایا بلکہ تقسیم فرما دیے۔ اپنا ہے، پرایا ہے، جس کو جب بھی کوئی ضرورت پیش آئی وہ حضور کی بارگاہ میں آیا اور آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عطا فرما دیا۔ اور امجد صابری شہید کے بارے میں مجھے یہ معلومات پہنچی تھیں جب ان کی شہادت ہوئی، کہ ان کی انتقال کے بعد یہ بات پتہ چلی کہ ان کے زیر کفالت بہت سارے خاندان تھے جس کا کسی کو پتہ نہیں تھا، جن کے سارے گھر کا خرچہ وہ اٹھایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق اور آپ کی سیرت کے حوالے سے قرآن نے ہمیں یہ کہا، جیسے آپ نے بات کی کہ وہ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہم ٹہرے امتی، تو قرآن نے یہ کہا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تم نے زندگی گزارنی ہے، تم بہتر انسان کیسے ہو سکتے ہو؟ وہ انسان جسے اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے، اس نہج پر آنے کے لیے تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، آپ کے اخلاق و کردار میں، آپ کی شخصیت میں جو خوبیاں ہیں، تم اپنی استطاعت کے مطابق ان میں سے لینا شروع کر دو۔ اور یہاں پر ایک ہمارے دوست کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں سے ہم اپنی زندگی میں اگر ایک بات بھی روز کی لے لینا کہ جی یہ سیرت کی بات ہے اور اسے میں نے اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں وہ خاص صفت جس کا اپنے اور بیگانے سبھی اعتراف کیا کرتے تھے، وہ ہے صدق، صداقت، سچائی۔ آپ نے اپنی پوری زندگی میں کبھی خلاف باقی بات نہیں فرمائی۔ امانت دار ہونا یہ آپ کی اخلاقیات میں سے ہے کہ کفار و مشرکین بھی آپ کو صادق و امین کہا کرتے تھے۔ آج ہم اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں کہ میں کبھی جھوٹ نہ بولوں اور میں کبھی امانت میں خیانت نہ کروں۔ لیکن ہمارا معاشرہ، ہمارے اخلاق آج اس کے برعکس نظر آتے ہیں۔ اس مشکل صورتحال میں بھی لوگوں نے امانت کو اختیار نہیں کیا، امانت میں خیانت شروع کی، لوگوں کے ساتھ زیادتی کی۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے بھیجا گیا کہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کروں، اور امتی پر بھی یہ لازم ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقیات کو لے اور ان اخلاقیات کے مطابق اپنی زندگی کو بہتر بنائے، تاکہ اس معاشرے کی تشکیل ہو سکے جسے ایک مسلم معاشرہ، جسے انسانوں کا ایک بہترین معاشرہ کہا جا سکے۔ جزاک اللہ عابدی صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ جی مولانا جواد عابدی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اخلاقیات تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلام سے پہلے یہ انسانیت کا عنوان ہے۔ آپ یورپی ممالک میں چلے جائیں، وہاں پر بھی جو ہے وہ شکر کا نظریہ موجود ہے، اخلاقیات کا نظریہ موجود ہے، اور مورل سائنس کا تو اتنا وسیع اس کا پیمانہ ہے کہ اسلام سے بڑھ کر دوسرے مذاہب میں بھی دیکھیں تو اخلاقیات کا درس دیتے نظر آتے ہیں۔ ہم جس نبی کے امتی ہیں اس نبی کا تو نعرہ ہی یہ ہے کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ مجھے ایک مختصراً ایک جملہ یاد آیا، ایک مرتبہ ایک شخص نے حضرت علی علیہ السلام سے آ کر پوچھا کہ مجھے دنیا کی حضور کے اخلاق گنوا دیجیے، حضور کے اخلاق حسنہ کتنے تھے؟ سامنے والا سمجھ رہا تھا شاید مولا علی حضور کے اخلاق انگلیوں پر گنوانا شروع کر دیں گے۔ حضرت امیر المومنین علی ابن طالب نے مسکرا کے فرمایا تو مجھے دنیا کی نعمتیں گن کے بتا دے کتنی ہیں۔ اس نے کہا یا علی دنیا کی نعمتیں تو میں گن سکتا ہوں، اس لیے کہ دنیا کی نعمتیں تو اتنی زیادہ نہیں ہیں۔ امیر المومنین نے کہا قرآن تو کہتا ہے کہ متاع الدنیا قلیل، دنیا کی نعمتیں تو بہت تھوڑی ہیں، اور تو کہہ رہا ہے کہ میں نعمتیں گن نہیں سکتا۔ اس نے جیسی کہ جملہ کہا تو اس نے کہا یا علی قلیل ہونے کے باوجود میں عاجز ہوں کہ دنیا کی نعمتیں گن سکوں۔ فوراً امیر المومنین نے مسکرا کر کہا جب تو خود کہہ رہا ہے کہ میں قلیل کو گن نہیں سکتا تو جس مصطفیٰ کریم کے اخلاق کو اللہ نے خلق عظیم کہا ہے میں محمد کے اخلاق کو کہاں سے گن سکتا ہوں؟
تو اخلاق میں بڑے معاملات چھپے ہوئے ہیں. دیکھیے آج اس وقت رزق کی کرائسس ہے نا, معاشی پریشانیاں ہیں. میں ایک نسخے کے طور پہ, میں کوئی طبیب نہیں نہ میں کوئی نسخہ تجویز کرتا ہوں, میں ایک جملہ کہتا ہوں, روایت میں جملہ موجود ہے, وفی سعۃ الاخلاق کنوز الارزاق. جتنا اخلاق اچھا ہوگا اتنا رزق کے خزانے زیادہ ہوں گے. ابھی ہم رمضان کے مہینے میں رمضان گزار رہے ہیں یہاں پر, ابھی رمضان کا مہینہ ختم ہو جائے گا, ہم صائم نہیں کہلائیں گے, روزہ رکھیں گے تو صائم کہلائیں گے. روایت میں ہے انا صاحب الخلق الحسن لہو مثل اجر الصائم القائم. جس شخص کا اخلاق اچھا ہو اسے پورے سال روزہ رکھنے والے کا ثواب ملے گا. آج آپ نے حوالہ دیا حضرت امجد صابری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے, کیا ضرورت پیش آئی کہ آج آپ ان کا ذکر کریں؟ کیوں آج آپ ان کا ذکر رکھ رہے ہیں یہاں پر؟ یہ ضرورت آپ کے اخلاق نے, میرے اخلاق نے, ان کے اخلاق نے ہم پر لازم کر دیا کہ ہم حضرت امجد صابری کا ذکر یہاں کریں. اس لیے کہ امیر المومنین فرماتے ہیں تم دنیا میں اس طرح رہو کہ زندہ رہو تو لوگ تم سے ملنے کی تمنا کریں, اور مر جاؤ تو لوگ تمہارے عشق میں تڑپیں. یہ جو آج آپ نے ان کے حوالے سے ایک بزم کا انعقاد کیا, ایک محفل کا, مجلس کا انعقاد یہاں کیا, ذکر ہوگا ان کا, یہ ان کا حسن اخلاق تھا. اپنے اخلاق کو اچھا کر لیجئے تاکہ لوگ دیکھتا ہوا جا کر کہیں واقعی محمد مصطفیٰ کا ماننے والا جا رہا ہے. جب نبی کا اخلاق دشمنوں کے ساتھ اتنا اچھا تھا تو ہمیں کم سے کم آپس میں اخلاق کو ایسا رکھنا چاہیے واقعی لگیں کہ ہم مصطفی ہیں, مرتضوی ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, سبحان اللہ. بہت شکریہ مولانا جواد عابدی صاحب آپ کا, بہت شکریہ عابد رضوی صاحب آپ کا کہ آپ ہماری رہنمائی کے لیے تشریف لائے. ناظرین ابھی قوالی کا سلسلہ بھی ہے, امجد صابری صاحب کی فیملی کو بھی ہم لائن اپ کریں گے ابھی, اور نعت کا بھی سلسلہ جاری ہے, ساری رہے گا. جاتے ہوئے السا قاضی صاحبہ کی طرف چلتے ہیں. جی السا, کہاں تک پہنچا؟ جی بالکل, یہ ریڈی ہے, میں اس کو فرائی کر چکی ہوں. اور ایک چیز میں ایڈ کر دوں کہ آپ اس کو ڈیپ فرائی نہیں کریں گے, اس کو آپ شیلو فرائی کریں گے. شیلو فرائی جب آپ کریں گے تو یہ زیادہ آئلی نہیں ہوگا, اور بالکل یہ اس کا جو جتنا بھی ایکسس آئل ہے وہ اپنا ریلیز کر دے گا, نکال دے گا. تو اب میں بس اس کو ڈش آؤٹ کروں گی. پوٹیٹو بالز ریڈی ہے. آپ چاہیں تو اس کو کیچپ کے ساتھ, چٹنی کے ساتھ, مختلف چٹنی کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں. میں نے اس کو سلاد کے ساتھ سرو کیا ہے. بالکل